میں پلا پلایا اسلام مل گیا جس کی بنیاد پر تمہیں احساس نہیں ہے۔ اے لوگوں، نمازیں ہماری پیشانیوں سے غائب ہو گئی ہیں، مسجدیں ہم سے خالی ہو گئی ہیں، ہم خالی گلی گلیاروں میں ہم غوث کے غلام ہیں، ہم مدینہ والے کے غلام ہیں کہ نبی کے نام پہ بچہ بچہ قربان ہے۔ اس طریقے کا نعرہ لگانے والوں کہ ہم نے اپنی 12ویں شریف میں کچھ چینجنگ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ حضور آئے ہیں تو ہم پہلے اپنے دل کے کالے تھے، آج بھی دل میں وہی میل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنے دلوں کا محاسبہ کریں۔ اس 12ویں شریف پہ حضور کی آمد پر ہمارے جسم سے، ہمارے دل سے کتنے کینے دور ہوئے ہیں، ہم سے کتنی برائیاں ختم ہوئی ہیں، ہم نے اپنے اندر کتنی چینجنگ کی ہے۔ اگر صحیح معنی میں مصطفیٰ کے غلام ہو، اس جلسے سے عہد کر کے اٹھو۔ ہمارے لیے حضور نے کتنے مصائب کا سامنا کیا ہے، اب آؤ تاریخ کا جائزہ لے لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ماں کو وہی کالے پتھروں میں دفن کر دیا ہے۔ دادا عبد المطلب نے لے لیا، دادا عبد المطلب نے لے لیا اور فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے دیکھا میں عبد المطلب کی گود میں حضور ہے تو اتنا پیار کرتے ہیں حضور سے، عبد المطلب اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے کرتے میرے آقا کے پیارے دادا عبد المطلب بیان کرتے ہیں غلاف کعبہ پکڑ کے میں رو رہا تھا، اب تو میرے بیٹے کے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا ہے، میں نے غلاف کعبہ پکڑ لیا۔ اس کے بعد میں نے ان کی کفالت کے لیے ابو طالب کو چنا، ابو طالب ان کی کفالت کرتے رہے۔ لوگوں یاد رکھ لینا، حضور 25 سال کے ہو گئے، 25 سال کی عمر شریف میں پیغمبر کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی اور 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے اور 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کر دیا ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں یاد رکھ لینا، آج تمہیں پلا پلایا اسلام مل گیا ہے، اس کی بنیاد پر تمہیں احساس نہیں ہے۔ اگر تمہیں احساس جاننا ہے اس کے شان سے پوچھو جس نے 6 مہینے فصل کو تیار کیا ہو، باقی فصل پہ کوئی مصیبت آ گئی ہو، اس کی وجہ سے فصل تباہ و برباد ہو جائے، اس سے پوچھو کلیجہ پکڑ کے کھیت میں بیٹھے گا، پوچھو گے کیا ہوا، کہا میں نہ روؤں گا تو کون روئے گا، میں پریشان ہوں گا تو کون پریشان ہوگا۔ 6 مہینے کی محنت تباہ ہو گئے، کتنے ارمان تھے سارے ختم ہو گئے، کتنی تمنائیں تھی ساری ختم ہو گئی، لیکن میں رو رہا ہوں میری فصل تباہ ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، تم نے کون سے اپنے 6 مہینے کا علی اصغر دیا ہے اسلام کے لیے؟ تم نے کون سا 18 سال کا علی اکبر دیا ہے؟ تم نے کون سا 22 سال کا قاسم دیا ہے؟ ان ماؤں سے پوچھو جنہوں نے 6 مہینے کے بچوں کو اسلام کے لیے دے دیا، ان ماؤں سے پوچھو جس نے 18 سال کے جوانوں کو اسلام کے لیے دے دیا، ان ماؤں سے پوچھو جس نے 25 سال کے جوان کو دے دیا، لیکن تمہیں تو پلا پلایا ملا ہے نا۔ اب اندازہ لگاؤ مسلمانوں، یہ مدینے والے مصطفیٰ ہے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا ہے، پلا پلایا تمہیں ملا ہے، لیکن آقا کے غلاموں کیسے محبت کرتے ہیں مدینے والے کے غلام مدینے والے سے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق نبی کی بارگاہ میں آ گئے، آنے کے بعد عرض کرنے لگے فدا کا بابی بامبے، آقا میرے ماں باپ کے قدموں پہ قربان ہو جا، سرکار کیا ہم ایسے ہی عبادت کریں گے؟ وقت نہیں آیا علل اعلان اسلام کی تبلیغ کی جائے، وقت نہیں آیا علل اعلان اسلام کا پرچار کیا ہے۔ آقا فرماتے جاؤ، اور جیسے ہی ابو بکر گئے ہیں راستے میں نکلے ہی تھے، اچانک کہاں دیکھا، جیسے ہی اعلان کرتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، محمد کو اللہ کا رسول مان لو، اللہ تمہارے نصیبے میں کامیابیاں لکھے گا، تمہارے نصیبے میں بھلائیاں لکھے گا۔ اور جیسے ہی آواز فضاؤں میں چیڑتی پھالتی دشمنان رسول کے کانوں سے ٹکرائی ہے، تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ ایک دشمن آیا، ابو جہل کمپنی کا گنڈا نکلا، اس نے ابو بکر صدیق کو دبوچا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، آپ کی پیشانی سے خون نکلنے لگا، آپ کے کانوں سے خون نکلنے لگا، آپ کی ناک سے منہ سے خون نکلنے لگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، آخر ان کی غلطی کیا تھی جو مارا جا رہا ہے؟ ان نے ظلم کون سا کیا تھا اس کی بنیاد پہ مارے جا رہے ہیں؟ ان کی خطا کیا تھی اس کی بدولت مارے جا رہے ہیں؟ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے قولوا لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی تھی، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا۔ میں نے کہا مارے کس لیے جا رہے ہیں؟ تاکہ اس لیے مارا گیا ہے تاکہ ان کی آواز پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نیا پیدا نہ ہو جائے، ان کی آواز پر کوئی الا اللہ کہنے والا پیدا نہ ہو۔ حضرات اتنا مارا بے ہوش پڑے ہیں، اتنے میں آپ کے قبیلے کا ایک چودھری نکلا، اس
चौधरी ने आपको देखा, पहचान लिया, कबीले में खबर की तो अबू बकर को उठाया, घर ले गए। सुबह को मारा गया था, शाम हो गई है। ए लोगों बताओ तो सही इनकी गलती क्या है। तमाम लोग जमा हो गए, हर एक की समा कह रही थी अब अबू बकर बचने वाले नहीं, अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन इनका इंतकाल हो जाएगा। इसलिए कि जिसका सुबह से खून जिस्म से निकल रहा हो, शाम होने वाली हो, अब बेहोशी के आलम में हो, बचने के चांस नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही सारे लोग एक ज़बान कहने लगे अब अबू बकर बचेंगे नहीं, अब अबू बकर का इंतकाल हो जाएगा, इतना में माँ की ममता आगे बढ़ी और माँ ने अपने बेटे के कानों पे लबों को रखा और आवाज लगाई, मेरे लाल अपने माँ को एक मर्तबा माँ तो कह ले। तेरी माँ तेरी आवाज सुनने के लिए तरस रही है, तेरी माँ के कान तेरी आवाज सुनने के लिए बेताब है। मेरे लख्ते जिगर अपनी माँ को माँ कहकर आवाज तो दे ले, लेकिन बेटा होश में हो तब ना बोलेगा, बेटा होश में होगा तब बोलेगा। लेकिन बेहोशी के आलम में माँ की ममता ने जब आखिरी मरहला मोहब्बत का तय किया है, क्या फरमाती है आखिर में, जैसे ही माँ की ममता आखिरी मरहले में गई थी, हजरत पैगंबर आदम के गुलाम अबू बकर के कानों पे फिर माँ ने अपने लबों को रखकर कहा, मेरे लाल तेरे हाल कैसे हैं बता, आंखें खोल, अपनी माँ को माँ कहकर देख तो ले। एक मैं मर्तबा माँ को माँ कहकर कह दे, अगर बोल न सके तो आंखें खोल के देख ले, तेरी माँ तुझे आवाज दे रही है। मेरे लाल दुनिया से जाते जाते अपनी आवाज एक मर्तबा सुना। अबू बकर के समातों के पर्दे से जब आवाज माँ की टकराई है, हजरत अबू बकर ने आंखें खोली है और आंखें खोलने के बाद में जैसे ही अबू बकर ने आंखें खोली तो माँ ने मुसर्रत के साथ कहा, मेरे लाल बता तेरा हाल कैसा है। आका ने आंखें अबू बकर ने आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद कहा, मेरी माँ ये ना पूछ मेरा हाल कैसा है, मुझे ये बता आमिना का लाल कैसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह। मुझे ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आशिक सहाबा पर। अपने जलसों की HD वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7060 उसी का ही नाम लेते चले जा रहे हो, उसी की बात कर रहे हो। तो मेरे आका के गुलाम अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, मेरी माँ मैंने तो याद कर लिया है, अगर बदन के अंदर एक खून का कतरा रहेगा वो भी आमिना के लाल पे कुर्बान रहेगा। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी। एक हम भी मोहब्बत वाले, हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन याद रखो जिन लोगों ने इस्लाम के लिए तब कुर्बानियाँ की हैं उनकी शहादतें तुमसे मुतालबा करेंगी, उनके खून तुमसे पूछेंगे हमने किस लिए ये काम किया था। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हुजूर का वो सफ़र भी देख लो, ताइफ के मैदान में हुजूर अलैहिस्सलाम जब 40 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, लोगों ऐलान नबूवत हो गया। उसके बाद में जब जुल्म और सितम और बर्बरियत का नंगा नाच इस तौर पर नाचा जाता है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकले थे ना, उसके बाद में आपको शेब अबी तालिब में कैद कर दिया गया। मेरे नबी 1000 से ज़्यादा दिनों तक कैद रहे थे, आपके ऊपर हुक्का पानी बंद कर दिया गया। मैं पूछता हूँ लोगों ये सब काम किस लिए हो रहा हुजूर? आपको ये सब बर्दाश्त करने की ज़रूरत क्या है आका? आपके लिए तो इन मक्के वालों ने ऑफ़र दिए थे और कहा था कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लो, अगर वो मान जाए तो हम उसे इस कबीले की सरदारी दे देंगे, अगर सोना मांगेंगे सोना दे देंगे, अगर चांदी मांगेंगे चांदी दे देंगे, लेकिन वो हमारे खुदाओं को बुरा कहना छोड़ दें, अपने दीन की बातें बताना छोड़ दें। मगर हुजूर ने ये काम नहीं रोका। हुजूर कहते हैं कि मैं तो इस काम के लिए पैदा किया गया हूँ, इसी काम के लिए भेजा हो। तुम्हें सोने की तुम्हारे ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे मनसब की मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे चांदी की मुझे ज़रूरत नहीं है। हजरात ये पैगंबर अपने काम को अंजाम देते रहे, 1000 से ज़ायद
دنوں تک حضور شیب ابی طالب میں قید کر دیے گئے۔ اے لوگوں یہ بتاؤ اگر چاہتے حضور تو آپ کو مکے میں سرداری مل جاتی، آپ چاہتے تو سونے اور چاندی مل جاتے، آپ کو یہ پریشانی اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ حضور ہماری خاطر قید کی صعوبتیں اٹھا رہے ہیں، ہماری خاطر مدینے والے یہ پریشانی اٹھا رہے ہیں، اور پریشانی اٹھانے کا عالم یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہاں والے نہیں مان رہے، ہو سکتا ہے طائف والے مان لیں، وہاں جا کر کے دیکھتا ہوں پرچار کر کے دین کی باتیں بتانے کی، ہو سکتا ہے ادھر والے لوگ مان لیں۔ جب حضور طائف کے میدان میں چلے ہیں نا، ان طائف والوں نے تو حد کر دی ہے، وہاں کے لوگوں نے حضور کی باتیں سنی تو وہاں کے جوان کھڑے ہو گئے، اور جس راستے سے حضور نکلتے تھے نا، حضور کے اوپر پتھر پھینک کر مارے جاتے تھے، یہاں تک کر پتھر مارے گئے۔ لوگوں اگر ان روایتوں کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، دل کہنے لگتا ہے یار میرے آقا کو اتنی پریشانی اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ہم لوگوں کے لیے پریشانی اٹھائی ہے؟ ہم گنہگاروں کے لیے آقا اتنا پریشان کیوں ہوئے؟ ہم تو مکار ہیں، ہم تو نکمے ہیں، ہم تو ناکارے ہیں، کوئی عیب ایسا نہیں جو ہمارے اندر نہیں ہو، اس کے باوجود ہم نکموں سے اتنا پیار، اس کے باوجود ہم کمینوں سے اتنا پیار، اس کے باوجود ہم ناکاروں سے آمنہ کے لال اتنا پیار کر رہے ہیں۔ اس پیار کا عالم یہ ہے آقا آپ نکل کے جا رہے ہیں تو طائف کے میدان کے لڑکے ہیں، ان لڑکوں نے حضور پہ پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، آقا کائنات کی پنڈلیوں پہ پتھر لگتے ہیں، حضور کے پیروں سے خون نکلنے لگتا ہے، اور جب خون نکلنے لگا میرا نبی اس پتھروں کے درد کو برداشت کرتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ آقا جب بیٹھتے ہیں نا پتھروں کا درد برداشت نہ کر پائے، بیٹھ گئے تو ان دشمنوں کے لڑکوں نے نبی کے بازوؤں کو پکڑا، کھچڑتے ہوئے آگے لے کر جا رہے ہیں، پھر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور نبی تم پتھر کھائے جا رہے ہو، کن لوگوں کے لیے پتھر کھا رہے ہو؟ آقا نے ہمارے لیے پتھر کھائے ہیں۔ تاریخ بتاتی سرکار کے دونوں نالین اپنے خون سے بھر گئے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگوں کیا اسی دن کے لیے نبی نے پتھر کھائے تھے؟ کیا ہمارے لیے اسی لیے حضور نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے؟ اے لوگوں اگر وقت آ گیا ہے، اگر تمہارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل اگر پتھر کا نہیں گوشت کا دل ہے تو آج سے عہد کر لو ہم حضور کی سنت نہیں چھوڑیں گے، حضور کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اپنے آقا کے لیے، جب میرے آقا نے ان مصیبتوں میں ہمیں نہیں چھوڑا تو ہم خوشحالی کے وقت میں بھی نبی کو نہیں بھولیں گے۔ میرے بھائیو یہ آج کے جلسے کا پیغام ہے، اگر حضور سے محبت ہے ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھنا ہے، میری طرف آپ دیکھیں، آنکھیں بند کر لیں، تصور میں مدینے والے کو رکھیں، مدینے والے کو رکھیں تصور میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب زندگی کے ایام گزار رہے ہیں، آقا کی پیروں میں سرکار کے نالین شریف خون سے بھر چکے ہیں، اور اس وقت میں بھی حضور ہم گنہگاروں کو نہیں بھول رہے ہیں۔ کتنی پریشانی میرے نبی نے اٹھائی ہے، کتنے آقا نے غم ہمارے لیے اٹھائے ہیں، آقا نے پیٹ پہ پتھر کئی دن باندھے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ بیان کرتی ہیں ابا جان کبھی کبھی ہم لوگوں کے درمیان سے غائب ہو جاتے، سرکار مدینہ شریف مکے میں گزرتے تو کبھی حضور کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی جاتی، کبھی حضور کے اوپر کوڑے پھینکے جاتے، کبھی حضور نماز پڑھ رہے ہوتے سجدے میں جاتے تو اوجھڑی ڈال دی جاتی، میرے آقا سے اٹھا نہیں جاتا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ کہتی ہے میں چھوٹی سی تھی، میں اپنے ابا کے قریب جاتی اور ابا کے قریب جا کر کے اپنے ابا چاند کے بدن شریف سے میں اس ناپاکی کو ہٹاتی تو میں دل میں سوچنے لگتی ابا کہ ان کے لیے بددعا نہیں کر دیتے، ابا ان کے لیے بددعا نہیں کر دیتے، یہ کتنا ظلم اور کریں گے آقا، یہ کتنا ستائیں گے، آپ کو کتنا ظلم کریں گے۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی پریشان نہ ہو، آج یہ ظلم کر رہے ہیں، کل یہ وقت آئے گا کہ یہ تیرے باپ کے پیچھے پیچھے نظر آئیں گے، آج ایسا ہے کل وقت آئے گا یہ پیچھے پیچھے دوڑیں گے۔ حضرات تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، اے مصطفیٰ کے غلاموں اگر چاہتے ہو تم سے تمہارا
نبی راضی ہو، تم چاہتے ہو مصطفیٰ چال رحمت کے منہ دکھانے کے لائق ہو جاؤ، تم چاہتے ہو مدینے والے کو چہرہ دکھایا جائے، موت نہ جانے کب آ جائے، اگر تمہارے سینوں میں حضور سے پیار ہے تو اٹھو اور اپنے نبی کی راضی کرنے کے لیے، اپنے آقا کو میدان محشر میں راضی کرنے کے لیے اور مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ دو چار لوگ، اور یہ وعدہ کر لو کہ ہم آج سے حضور کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہم اپنے چہروں پہ مصطفیٰ کی سنت داڑھی کو رکھائیں۔ ہے کوئی تم میں ایسا جو حضور کی رضا کے لیے ہے کوئی؟ اگر دل پتھر نہیں ہے، موم ہے، مدینے والے سے محبت کے چراغ روشن ہو گئے، کسی کو دیکھنا نہیں آگے پیچھے، بس اپنے محبت میں کھڑے ہو گئے، جلسے کی لاج بچاتے ہوئے، کم سے کم یہ تو لگے مجھے کہ ہاں جلسہ میں کچھ ہوا ہے، نہ تم ہنستے آئے تھے ہنستے چلے گئے۔ حضور کی اتنی باتیں سننے کے بعد میں داڑھی رکھانا ہی ہے، موت نہ جانے کب آ جائے۔ کوئی ایک ایسا بندہ کھڑا ہو کہ جس کے میں سمجھ لوں کہ ہاں واقعی حضور کی محبت کے چراغ اس کے سینے میں روشن ہو گیا ہے۔ اے لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح، اتنی باتیں حضور کے سننے کے بعد تمہارے پتھر کلیجے پتھر کی پتھر رہے، اگر تمہیں حضور سے سچی محبت ہے لوگوں، اگر ہم حضور ہمارے لیے آقا اتنی پریشانی کر سکتے اٹھا سکتے ہیں، تو کیا وقت نہیں آیا ہے کہ ہم حضور کے لیے اتنی سے کام انجام دے؟ حالانکہ غلط نہیں، اچھا ہے اگر پہلے سے حضور کی سنت ہمارے چہروں پہ ہوگی، اگر خدا نہ خواستہ کہیں بھی ہمیں موت آ جائے، یہاں نہیں تو کہیں اور صحیح، راستے میں بھی ہمیں موت آ جائے، تو لوگ ہمیں اگر شناخت کرے تو ہمارے بدن کو دیکھ کر نہیں، ہمارا چہرہ دیکھ کر پہچان ہو جائے، اور دنیا دیکھ کر جب پہچان کر لے تو کہنے پر مجبور ہو جائے یہ مرنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ مدینے والے کا نوکر ہے، یہ مدینے والے کا غلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مصطفیٰ چال رحمت کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ لوگوں، 5 وقتہ نماز کی عادت ڈالو، اپنے چہروں پہ مصطفیٰ کی سنت کو سجاؤ، اپنے گھروں کا کلچر اسلامی کلچر کرو، اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی ماحول بنا لو۔ یاد رکھ لینا مسلمانوں، اگر یہ مت سمجھ لینا 60 سال کے ہو گئے ابھی اور جیئیں گے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں تم سے پہلے بھی وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے جوانی کی بہاریں نہ دیکھی تھی، تم سے پہلے وہ لوگ بھی چلے گئے جنہوں نے 2-4 زندگی کے عمر کے بوگرے کیے تھے اور بچے ہو کے مر گئے، ورنہ میں کہنا چاہتا ہوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے دوستو۔ اس مدینے والے کی زندگی کے آخری ایام سن لو، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 63 سال کے ہو گئے نا، تو مدینے والے نبی کا جب آخری وقت آیا وصال شریف کا، تاریخ بتاتی ہے مصطفیٰ چال رحمت کو 8 دن پہلے بخار آیا، اور بخار آنے کے بعد مدینے والے مصطفیٰ کو بخار اتنا ہے، کبھی بخار بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، اور اتنا گھٹتا بڑھتا رہا۔ ایک دن مغرب کی نماز پڑھا کہ حضور پر غشی طاری ہو گئی، حضرت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، رات کا کافی حصہ گزر گیا، صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور اس انتظار میں ہیں آقا آئیں گے نماز پڑھائیں گے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم بیٹھے رہے، اندر ہوش میرے نبی کو حجرے میں جب آیا، عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ کیا میرے غلاموں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کرتی ہیں عائشہ نہیں آقا، آپ کے غلام آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے غلام آپ کا انتظار کر رہے ہیں مدینے والے نبی۔ اتنا کہنا تھا تو میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ جب اتنا کہا تو ابو بکر کی تاریخ ہمیں مل رہی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر نے 17 وقتوں کی جماعت مصطفیٰ چال رحمت کی موجود حیات طیبہ میں صحابہ کو کرائی تھی۔ اب صحابہ یہ کہنے حضرت عائشہ کہتی ہے آقا آپ کے غلام تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں تک محدود ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آہستہ آہستہ دن قریب ہوتے رہے، جب حضور کی دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ کرنے کا وقت آ گیا، عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری گود اور سینے کے درمیان میرے نبی کا سر تھا اور میں گود میں لے کے حضور کو بیٹھی تھی، اچانک میرے بھائی عبد الرحمن نکل کے جا رہے تھے تو میں نے عبد الرحمن کو دیکھا اور دیکھنے
کے بعد میں جیسے ہی میرے قریب آئے میں نے قریب بلایا اور میں نے کہا دیکھنا تیرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا تجھے دیکھ رہے ہیں، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ عبد الرحمن کہتے ہیں میرے ہاتھ میں مسواک تھی، حضور نے مسواک، عائشہ نے مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے نرم کیا، مصطفیٰ کے لبھائے ناس پر اس مسواک کو پھیرا، ارشاد فرماتی عائشہ صدیقہ، اور اس کے بعد میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا تھا اور کہا تھا الرفیق الاعلیٰ الرفیق الاعلیٰ، اس طریقے کے کلمات مصطفیٰ نے 3 مرتبہ دہرائے ہیں۔ اس کے بعد حضور کے ہاتھ زمین پہ آ گئے، عائشہ صدیقہ فرماتی حضور کا وصال ہو گیا، بدن شریف سے روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور کا وصال ہو گیا۔ پورے مکے اور مدینے میں غم کی لہر دوڑ گئی، ہر ایک کی زبان بول رہی تھی دیکھو نا کیا ہو گیا۔ تمام کفرستان کے لوگ، تمام مکے اور مدینے کے دشمن جتنے بھی تھے، تمام کی تمام مسکرا رہے ہیں، اب تو ہم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اب تو اسلام کی اینٹوں سے اینٹیں بجا دیں گے، اب کیا ہوگا؟ اسلام کا بانی چلا گیا، اسلام کا مالک چلا گیا، اسلام کا پھیلانے والا چلا گیا، اب تو اینٹوں سے اینٹیں بجا دی جائیں گی۔ لیکن ان مکاروں کو کہاں پتا تھا مصطفیٰ نے ایسے ہیرے پال رکھے ہیں، حضور ہی تو گئے ہیں، حضور اپنی جگہ پہ ابو بکر جیسا خلیفہ دے کر گئے ہیں، مصطفیٰ ہی تو چلے گئے ہیں، ان کی جگہ پہ عمر فاروق اعظم جیسا عدل کا بادشاہ زندہ ہے۔ حضرات تاریخ بتاتی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور اس کے سے پہلے تاریخ ہمیں ملتی ہے حضرت ابو بکر صدیق اس وقت گھر پہ نہیں تھے جب حضور کا وصال ہوا، باہر تھے، جب خبر لگی آئے، ڈائریکٹ حجرے عائشہ میں گئے، سرکار کے چہرے سے کفن ہٹایا، کپڑا ہٹایا، دیکھا نبی کو، دیکھا، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد باہر آ گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ننگی تلوار لے کے دروازے پہ مسجد نبوی کے بیٹھے ہیں اور کہنے لگتے ہیں لوگوں اگر کسی نے کہا نبی کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن سے اپنی تلوار سے گردن مار دیں گے، ایسا ہے جسے کہ جب یہ باتیں ہو رہی تھی اتنے میں ابو بکر آ گئے اور کہتے ہیں عمر کیا کہتے ہو؟ کہاں سارے صحابہ جمع ہو گئے، حضرت ابو بکر کی تقریر شروع ہوئی، ارشاد فرماتے فَإِمَّا تَأْخُذُ انقلبتم علی اعقابکم، اس جب یہ آیت پڑھی تھی اس کے بعد کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْخُذُ انقلبتم علی اعقابکم، جب اس آیت پاک کو آپ نے تلاوت کیا حضرت عمر کہتے ہیں اب ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، ہم سوچنے لگے اس کا مطلب حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تو ہے، اگر محمد کی کرتے ہو تو محمد کا تو انتقال ہو گیا، اللہ کی عبادت کرتے ہو تو میرا خدا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اتنا کہا اس کے بعد باہر آئے، ایک صحابی کو جب حضور کے وصال کی خبر لگی ہے اپنے بغیچے میں ہے، اور جب اس بغیچے میں تھے نا تو کیا دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر لگی تو وہیں بیٹھ گئے اور زارو قطار روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھایا، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کر عرض کرتے مالک اے پروردگار تو میری آنکھوں کی روشنی واپس لے لے۔ مولا اس آنکھوں کی روشنی کا ہوگا کیا؟ اس لیے کہ مولا روشنی تو جب کامیاب تھی جب تیری آنکھوں، جب ہماری آنکھوں کے سامنے محبوب کے چہرے کے جلوے تھے، آنکھیں تو تب کامیاب تھی جب حضور سامنے تھے، اب مولا تیرا نبی نہیں ہے تو آنکھوں کی روشنی کا ہوگا کیا؟ جواب اجابت میں دعا قبول ہوتی ہے، بینائی سلب ہو گئے، صحابہ آ گئے، حضور کے کفن دیا گیا، حضور کو غسل دے کر کے قبر تیار کر دی گئی۔ اے لوگوں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور کتنا پیار کرتے ہیں ہم سے، ہم ہیں کہ حضور کے نام پہ اٹھنے کو بولنے کو تیار نہیں ہے، حضور کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو جس کا جوان چلا گیا ہو، تم نے دیکھے ہوں گے نہ جانے کتنے جوان تم جیسے کھیلتے کھیلتے دنیا سے چلے گئے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے باپ کو آپ کبھی قبر میں اترتے نہیں دیکھیں گے، اگر آپ ان سے پوچھو تمہارا لخت جگر ہے اپنے بیٹے کو قبر میں اتارتے کیوں نہیں، تو باپ کہے گا مولانا اب پاس میرے بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں رکھی ہے کہ میں اپنے جوان کو جسے پالا تھا اسے اپنے ہاتھوں سے قبر کی اندھیری کوٹری میں اتار سکوں، میرے پاس اب بازوؤں میں اتنا دم نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے جس سے تم قبر میں اتارنے کی تاب نہیں لاگ رہے ہو، تمہارے رشتہ دار گاؤں بستی کے لوگ اسے قبر میں اتار رہے ہیں، مگر ان صحابہ سے تو پوچھو، ان کے دلوں سے پوچھو کہ جن صحابہ نے زوجان رحمت کا کلمہ پڑھا تھا، جہاں نبی کا پسینہ گر رہا ہے وہاں پہ غلام اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہے، جہاں پہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے جوان بیٹے کو نہ دیکھا، اپنے گھر کو گھر نہ جانا، اپنے مال کو مال نہ جانا، اپنے آپ کا نہ سمجھا بلکہ مصطفیٰ کے لیے قربان ہو گئے، ان صحابہ سے پوچھو صحابہ تم نے کون سا دل لائے تھے حضور کو قبر میں اتارا تھا، تمہارا کون سا جگر تھا تم نے نبی کو قبر میں اتار دیا تھا؟ وہ صحابہ کہتے ہیں حضرت
حضرت قسم ابن عباس اتر گئے، حضرت فضل ابن عباس اتر گئے، حضرت مولا علی قبر میں اتر گئے، نبی کو اتارا گیا، اور جیسے حضور کو قبر میں اتار دیا ہے، صحابہ کون سے جگر لائے تھے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نکل آئے، علی بھی باہر آ گئے، حضرت فضل ابن عباس بھی باہر آ گئے۔ قسم ابن عباس کہتے ہیں میں قبر میں رکا رہا، نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنے میں اس اندر سے کہنے لگا اے عباس کہاں جا رہے ہو؟ فجر پڑی تھی نبی کو دیکھا تھا، ظہر پڑی تھی نبی کو دیکھا تھا، عصر مغرب عشاء پڑی تھی نبی کو دیکھا تھا، اب تم تو نبی نے پردہ کر لیا ہے عباس، اب تم قیامت تک نبی کا چہرہ نہیں دیکھنے ملے گا، ایسا کرو عباس چلتے چلتے ایک مرتبہ نبی کا چہرہ اور دیکھ لو، اب تمہیں دیکھنے نہ ملے گا۔ اتنے میں سعید خدری کہتے ہیں ایک صحابی برابر میں کھڑے تھے، انہوں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے اپنے ہاتھ کی چپکے سے انگوٹھی نکالی، اس انگوٹھی کو مصطفیٰ کی قبر میں پھینکا، اور برابر میں کھڑے ہونے والے عمر سے کہا عمر کیا ہم اس انگوٹھی کو نکال لیں؟ تو عمر کہتے تھوڑے تھے قیمت کی تو ہے، اب کیا کرے گا نکال کے؟ کہنے لگتے میرا مال ہے اجازت ہو نکال لوں۔ وہ کہتے میں قبر میں گیا اور میں نے اس انگوٹھی کو نکالا، اور نکالتے نکالتے میں نے حضور کے سر سے کفن ہٹایا، اپنے نبی کو دیکھا اور دیکھ کر باہر نکل آیا، اور اس کے بعد کسی نے پوچھا اے بتا میرے نبی کے غلام تیری انگوٹھی تھوڑی سی قیمت کی تو تھی، گر گئی تو گر جانے دیتا، تجھے قبر میں جانے کی ضرورت کیا؟ تو انہوں نے کہا صحابہ میرا عشق تڑپ رہا تھا، عشق کہہ رہا تھا اب تجھے مدینے والے کا چہرہ دیکھنا نہ ملے گا، کیا بہانہ تلاش کر؟ فرماتے ہیں میں نے اپنی انگوٹھی کو پھینکا، او صحابہ انگوٹھی پھینکنا تو ایک بہانہ تھا، اصل میں آخری مرتبہ مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی مفتی حسنین منظری، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ بھائیو جو حضور پیار کر رہے ہیں، کتنا صحابہ کو پیار ہے۔ حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں میں قبر میں تھا حضور کی، اور میں کھڑا رہا دل میں سوچا عباس اب تو حضور کا چہرہ دیکھنے نہ ملے گا، ایسا کرو حضور کا چہرہ دیکھنا ہے۔ میں آگے بڑھا اور فرماتے میں ڈرتے ڈرتے حضور کے سر کے قریب چلا گیا۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں سنو، فرماتے میں حضور کے سر کے قریب گیا تھا نا، تو میں نے دیکھا حضور کے سر سے میں نے کفن ہٹایا، اور کفن ہٹا کر کے جب میں نے دیکھا میرے نبی کے دونوں لب قبر شریف میں آپس میں ہل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے جب دونوں لبوں کو حضور کو ہلتے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا عباس ایسا تو نہیں حضور قبر میں اپنے بیٹی فاطمہ کو یاد کرتے ہو، اپنے داماد علی کو یاد کرتے ہو، اپنے بیٹے حسنین کریمین کو یاد کرتے ہو؟ چلو سن کے دیکھ تو لو، کان تو لگاؤ۔ تو عباس کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے حضور کے لبوں پہ کان رکھ دیے، تو میں نے دیکھا میرے نبی اس وقت میں نہ اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد کر رہے ہیں، نہ اپنے داماد علی کو یاد کر رہے ہیں، آقا نہ اپنے شہزادے حسنین کریمین کو یاد کر رہے ہیں۔ عباس فرماتے ہیں میں نے جب کانوں کو لگا، اپنے کانوں کو لبھائے ناز پہ رکھا تو مدینے والے کے لب قبر شریف میں ہل رہے تھے۔ آقا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں لگا رہے تھے، اور جب یا رب امتی کی صدائیں لگاتے دیکھا، اور جب اس واقعے پہ نظر میرے رضا، آپ کے رضا، سنیوں کے رضا، عشق محبت کے تمام عشق عاشق صادق امام اہل سنت سیدی احمد رضا کی نظر پڑی، میرا رضا اس طور پر پکار اٹھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اٹھتے بیٹھتے اپنے نبی کو یاد کرو، کھاتے پیتے اپنے نبی کو یاد کرو، سوتے جاگتے اپنے نبی کو یاد کرو، اس لیے کہ قبر میں آپ مریں گے، میں مروں گا، سب مریں گے۔ آپ کی قبر میں آپ کی ابا سونے نہیں جائیں گے، آپ کی قبر میں آپ کی اماں سونے نہیں جائے گی۔ آپ جس کے لیے حرام و حلال میں فرق نہیں کر پاتے وہ اولاد آپ کی قبر میں سونے نہیں جائے گی، آپ کے ماں باپ آپ کی قبر میں سونے نہیں جائیں گے۔
ساری دنیا والے 2-3 مٹھی مٹی ڈال کے ہاتھ جھاڑ کے ہاتھ دھل کے قبرستان میں ہی واپس آ جائیں گے گھر پہ، جیسے کل خوشیوں کے ماحول، بریانی اور خوشی اور یہ سب ہو رہے تھے۔ تمہارے دفن ہونے کے بعد میں بھی زمانے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، مہینے 2 مہینے 4 مہینے لوگ یاد رکھیں گے، پھر تم کیا تھے کس سے کہانی بن کے رہ جاؤ گے۔ لوگوں جس کے لیے تم یہ سب کام کر رہے ہو وہ تمام کے تمام مٹی جاڑ کر ہاتھ جھاڑ کے قبر سے باہر کھڑے ہوں گے، اس وقت میں کوئی اور نہیں، قبر میں تم نے جس کا کلمہ پڑھا وہ آئیں گے، اس وقت میں بھی تمہارے نبی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ساری دنیا والے جس کے لیے تم کچھ دیکھ ہی نہیں رہے ہو، نہ دن کو رات جانا نہ رات کو دن جانا، تم سب یہ کام الٹے سیدھے کر رہے ہو، وہ اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی۔ کام آئیں گے تو صرف مدینے والے نبی کام آئیں گے۔ ہم نے تو اپنے بڑے بوڑھوں سے یہ سنا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے نا، لوگ اس سے یہ کہتے ہیں کہ مصیبت میں جو کام آتا ہے اسے زندگی بھر یاد رکھا جاتا، اس کے احسان کو بھلایا نہیں جاتا۔ میں کہتا ہوں قبر کی اس تاریخ گھڑی سے سخت مصیبت کی گھڑی کون سی ہوگی جس وقت میں بیٹا کام نہیں آئے گا، باپ کام نہیں آئے گا، بہنیں کام نہیں آئیں گی، ماں باپ کام نہیں آئیں گے۔ اے لوگوں، قبر میں کام صرف مدینے والے نبی کام آئیں گے، اس وقت میں کوئی اور کام نہیں آئے گا۔ تو لوگوں، سارے دنیا کے رشتہ دار روٹھے تو روٹھے رہ جائیں، تمام زمانے والے روٹھتے ہیں تو روٹھ جائیں، لیکن ہم سے مدینے والے آقا نہ روٹھیں، ہم سے مدینے والے آقا راضی رہیں۔ لوگوں، یہی آج کے جلسے کا پیغام ہے، یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ آج کے جلسے میں بیٹھ کر یہ عہد کرو کہ ہم پچھلے سال ربیع الاول کے جلسے میں جو کام کر رہے تھے گناہ کے، کہ آج بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ آج سے عہد کر لو، کمیٹی والوں تم بھی، اور دو جوانوں تم بھی، ماؤں بہنوں تم بھی عہد کر لو کہ جو کل ہم گناہ کر رہے تھے آج حضور کو حاضر و ناظر جان کر ہم سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان گناہوں کو چھوڑ دیں گے، اور آئندہ اگر زندگی نے وفا کی تو ربیع الاول کے موقع تک ایک اچھے انسان بن کر ہم زمانے کو دکھائیں گے، اور جب ہم نکلیں تو ہمارا نکلنا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا دیکھے تو دوسرے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں، دیکھو نا 1400 سال کے بعد جب غلام اتنا اچھا ہے تو اس سے پہلے ان کا نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ اگر اس طور پر زندگی جئیں گے تو میرے بھائیوں انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آئے گا۔ جس انقلاب کی تمہیں ضرورت ہے آج وہ اس انقلاب کا سورج تمہارے آنگن سے طلوع ہوتا نظر آئے گا۔ بس چلتے چلتے آخری بات، آپ کے یہاں پر غوث الورا امداد کمیٹی یہ چل رہی ہے اچھا کام کر رہی ہے، ہاں ماشاءاللہ، تو اس کی مدد کیجئے، اس میں جڑیے، اور ہو سکے تو اس کو رجسٹرڈ کرائیے، ہاں رجسٹرڈ کرائیے اس کو۔ ابھی چھوٹے سے لیول پہ ہے، اللہ کرے یہ بڑے پیمانے پہ کام کرے، گاؤں سے اطراف کے لوگ بھی اس میں جمع ہوں، اور ضروری نہیں کہ گاؤں والوں کی ہی مدد ہو، جو بھی مصطفیٰ کا غلام کسی پریشانی میں ہو فوراً آپ کی غوث الورا کمیٹی وہاں پر ایک مسیحا کی حیثیت سے کھڑی ہوتی نظر آئے۔ سبحان اللہ، صرف یہ کام دکھاوے کے لیے نہیں، حضور کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور یقیناً ہم مسلمانوں کے نبی، اللہ اکبر، ہم جس کا کلمہ پڑھا ہے نا اس نبی نے تو اسی چیز کا درس دیا ہے، پریشانوں کے پریشانیوں میں کھڑے ہو جاؤ، ہر حال میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دو، اگر کوئی دبا کچلا ہے اس کو اٹھاؤ، اسے اوپر لے کر پہنچو، اس کی غربت سے اس کو دور کرنے کے حتی الامکان اسباب پیدا کرو کہ ہمارا بھائی جیسے ہم اچھا کھانا کھا رہے ہیں ہمارا بھائی بھی اچھا کھانا کھائے۔ حضور فرماتے ہیں تم میں مسلمان وہی ہے مومن کامل جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے۔ بہتر طریقہ ہے آپ اس کمیٹی سے جڑیے، اس کے ممبر بنیے، اس کے دست و بازو بن کر کے کام کیجئے۔ آپ جتنا اچھا کام کریں گے یہ دکھاوا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہو، خوشنودی الہی کے لیے ہو، اور یقیناً دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور آپ کے اندر حوصلہ پیدا ہو تاکہ یہ کام اور عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کرتا رہے۔ اللہ پاک ان جوانوں کو ترقیاں عطا فرمائے، تمام تر جائز مقاصد میں ہمارے ان جوانوں کے کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اس بستی پر، اس بستی میں رہنے والے ہمارے بھائیوں پر اللہ اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ آمین۔ سارے لوگ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس چلتے چلاتے یہ زندگی سواریے، دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے
پڑھیے نمازیں، مسجدیں آباد کیجئے۔ اسلام زندہ باد، مسلمانان اہل سنت پائندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔